بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان ایک زندگی گزار چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، روح کی صورت میں اپنی پہلی تخلیق اور پھر موت کا سفر طے کر کے ہی انسان اس دنیا میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ کیا ارتقاء کا نظریہ درست ہے؟ انسانی تاریخ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے کتنی پرانی ہے؟ کیا سائنس ان تمام علوم کا احاطہ کر چکی ہے؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک ویورز، سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ مقدس کتاب قرآن حکیم میں سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں، انسان پر زمانے میں وہ وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، یعنی کہ بہت معمولی اور حقیر تھا۔ ایک عقیدہ اس حوالے سے یہ پایا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، کہ ایک نطفے سے کی گئی، اور وہی وہ بے قدر اور بے مایہ چیز ہے جس کی اس حالت میں کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں۔ دوسرے عقیدے پر آئیں تو ناظرین، انسان کی سب سے پہلی تخلیق روح کی شکل میں عالم بالا میں ہوئی، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کی روح اللہ نے تخلیق کی، اور وہیں اللہ نے ان روحوں سے عہد بھی لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی نے بولا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج وہ عہد ہمیں یاد نہیں جو ہماری روحیں اپنے خالق سے کر چکی۔ اسی حوالے سے جامع ترمذی، مسند احمد، دلائل النبوہ، امام بیہقی کی کتاب اور مشکوٰۃ المصاوی میں تیسری جلد میں صحیح سند کی احادیث موجود ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب پانی اور گارے کے درمیان تھے۔ یہ وہ عالم تھا جب عالم خلق کا آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح کا دور تھا، اور ارواح کا مادہ تخلیق نور ہے، یعنی کہ نور محمدی کہا جائے تو یہ غلط نہیں تھا۔ جب انسان اس دنیا پر موجود نہیں تھا، فرشتے بھی روح سے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عالم خلق کا آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح کا دور تھا، اور ارواح کا مادہ تخلیق نور ہے، یعنی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھا جب انسان دنیا پر موجود نہیں تھا۔ فرشتے بھی روح سے پیدا کیے گئے، جیسے روح الامین، روح القدس، جن کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، تو انسان کی ارواح جو عالم بالا میں تخلیق ہوئیں اور فرشتے، یہ دونوں نوری مخلوقات ہیں۔ دوستو، پھر ان تمام انسانی ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا، یعنی کہ پہلی بار زندگی بھی عالم بالا میں دی گئی اور موت بھی، اور جوں جوں انسان کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، اس کی روحیں ماں کے رحم میں 4 ماہ کی عمر میں اس کے جسم میں پھونک دی جاتی ہیں، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی گئی ہے۔ اس کی روحیں ماں کے رحم میں 4 ماہ کی عمر میں جسم میں پھونک دی جاتی ہیں۔ روحوں کا عالم بالا میں موت کی نیند سونا، دراصل یہی وہ بے وقت اور بے قدر زمانہ تھا جس سے مراد لیا گیا تھا، جس کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں کیا گیا کہ وہ ایسا وقت تھا جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی تخلیق روحوں کی شکل میں عالم بالا میں ہو چکی۔ یہ تو بس جسد حقیقی کا ظہور ہے جو اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں پہلے انسان کی صورت میں ہوا، جن کے جسد حقیقی پر پہلے سے تخلیق شدہ روح پھونکی گئی، اور تب مسجود ملائک کا شرف دیا گیا، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، ایولیوشن کی بات کی جائے تو بخاری اور مسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تخلیق کیے گئے تو ان کا قد 70 ہاتھ تھا، جو اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا۔ مگر یہ کہنا کہ انسان پہلے بندر تھا اور وہاں سے ایولیوشن کے مراحل طے کر کے آج کی شکل میں موجود ہے، تو یہ بالکل کفریہ عقیدہ ہے جس کی کوئی سند نہیں۔ مگر ایک اسکول آف تھاٹ ایسی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو چن لیا، جس کا قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ آدم تھے جن میں سے ان کو چنا گیا۔
اور پھر ان کا انہی میں سے جوڑا یعنی کہ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ یہی ارتقاء ہے جس کے مطابق زمین پر لاتعداد انسان موجود تھے، بس روح نہیں تھی، صرف زندگی تھی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا اور اپنی طرف کی روح پھونکی اور یہ سلسلہ چلا۔ ان کے مطابق جتنا عرصہ یہ روح کے بغیر زندگی زمین پر تھی وہ ایک بے وقت اور کم مائگی کا دور تھا جو قابل ذکر نہیں تھا۔ اب اگر اس طرف آئیں کہ انسان کی تاریخ کتنی پرانی ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک انسانی تاریخ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، مگر آج کے دور میں کاربن ڈیٹنگ کی مدد سے کچھ فاسلز اور ملنے والے انسانی ڈھانچوں کی عمر اس سے بھی زیادہ پرانی بتائی جا رہی ہے۔ تو پھر کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان آباد تھے، جس پر ایولیوشن کے چناؤ والے نظریے پر یقین رکھنے والے افراد سامنے آتے ہیں؟ ہم ان کو عقیدہ نہیں کہہ سکتے، مگر اس کو جھٹلا کر کفریہ عقائد بھی کہنا غلط ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ آج سائنس صرف زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور تک پہنچ سکی، جو کہ کائنات کا نقطۂ آغاز تھا، جو کہ انسان کی دوسری زندگی ہے۔ مگر جو عالم بالا میں رب العزت نے روح کو تخلیق کیا پھر موت دی، اس کے بارے میں سائنس احاطہ نہیں کر سکی، نہ ہی کبھی کر سکے گی۔ سورہ مومن میں آتا ہے، لوگ جہنم میں فریاد کریں گے، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب 1 مرتبہ اور صحیح کہ ہمیں موت کے یہاں سے نکلنے کا رستہ تو ملے۔ ان آیات سے عالم ارواح میں روح کی تخلیق اور موت اور پھر دنیا میں زندگی ملنے اور موت کا ذکر ہے کہ 2 مرتبہ زندگی ملی اور 2 مرتبہ موت، اور دنیا میں دی گئی زندگی اور موت کے درمیان کا وقت تو بس امتحان ہے، وقفہ دیا گیا ہے، پھر اپنی اصل اور ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو سے بہت سے شکوک و شبہات کو دور کرنے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مدد ملی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔